عباس کے قریب آ کر رکی۔ اس کی موجودگی کا پتہ ملتے ہی عباس نے نظر اٹھا کر بڑی فرصت سے اسے دیکھا۔ وہ میں یہ لائی تھی۔ مہنور کا شاہکار میرال نے عباس کے سامنے رکھی میز پر رکھتے ہوئے اسے مطالعہ کیا۔ اور یہ ہے کیا؟ چوری پر ایک نظر ڈال کر بے اختیار مسکراتے ہوئے عباس نے پوچھا۔ پتہ نہیں۔ وہ اس کے سوال پر جذبز ہو گئی۔ بھلا اب وہ اس کی حرکت کی تشریح کیسے بیان کر سکتی تھی؟ سو فوراً ہی پلٹ کر جانے لگی، مگر عباس نے بڑی نرمی سے اس کی کلائی تھام لی۔ میرال پتھر کی ہو کر رہ گئی۔ گود میں دھرا لیپ ٹاپ ٹیبل پر رکھ کر عباس نے کھڑے ہوتے ہوئے میرال کا رخ اپنی جانب کیا۔ ہسٹری میں دو ہی لوگوں کو چوری خاصی پسند تھی، ایک طوطا، دوسرا رانجھا۔ ویسے تم مجھے کیا سمجھ کر چوری کھلانے آئی تھی؟ اچھا چلو، اب لے ہی آئی ہو تو اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ گی کہ نہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ جی؟ میرال کو اس دیدہ دلیری اور دل فریب گفتگو کی توقع نہیں تھی۔ سٹ پٹا گئی۔ اسے تو ڈر تھا کہیں پیالہ اس کے منہ پر ہی نہ الٹ دے، مگر یہاں تو راوی چین ہی چین میں لکھ رہا تھا۔ اچھا چلو مت کھلاؤ، مگر کھا تو سکتی ہو۔ کہتے ہوئے عباس نے اپنے ہاتھوں سے نوالا بنا کر میرال کے پہلے سے ہی حیرت سے کھلے منہ میں ڈال دیا اور خود مسکراتا ہوا واپس اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اگلے کئی گھنٹے میرال بدحواسی کی سی حالت میں ہی رہی۔ مہنور کی اس بچکانہ سی حرکت پر الجھی، مگر اس پر جو نیا انکشاف ہوا اس نے تو مانو چکرا کر ہی رکھ دیا۔ اس کے موبائل سے عباس کے نمبر پر اظہار محبت والا میسج سینڈ باکس میں پڑا اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ مہنور یہ کیا گھٹیا حرکت کی ہے؟ آگ بگولا ہوتی اس کے سر ہوئی۔ احسان کیا ہے تم پر۔ اپنا دشمن تمہیں تمہارے محبوب کی حیثیت سے سونپ دیا ہے، حالانکہ میرے سامنے تمہاری بولتی تو بالکل بند تھی۔ عشق فرما رہی تھی، وہ بھی چپکے چپکے، مگر تم جانتی نہیں میری نظریں عقاب سے بھی زیادہ تیز ہیں۔ میں تو اڑتی چڑیا کے بھی پر گن لیتی ہوں۔ تم تو میرا جگر ہو۔ عباس کے سامنے آ جانے پر تمہاری آنکھوں کی چمک، تمتماتے ہوئے گال اور آنکھوں ہی آنکھوں میں پیار ہونا قسم کی چیزیں کیسے چھپ سکتی تھیں؟ ویسے بھی لڑکا بڑا ٹائٹ پیس ہے، جوڑی بہت جچتی ہے، اس لیے خوش رہو، خوشیاں مناؤ۔ وہ جھومتی جھامتی اپنی ہی ترنگ میں تھی۔ اس سے زیادہ دیر سب راز رکھنا ممکن نہیں تھا، اس لیے اس کی جانکاری پر میرال کو زیادہ حیرت نہیں ہوئی تھی۔ قلق تو شرمندگی کا ستائے جا رہا تھا۔ آخر بھلا اب وہ عباس کا سامنا کیسے کرے گی؟ اگر پتہ چل ہی گیا تھا تو ہضم کر لیتی۔ میری اجازت کے بغیر تم نے عباس کو میسج کر دیا، وہ کیا سوچتا ہوگا؟ کس قسم کی لڑکی ہوں میں؟ اس سے بھی پہلے پیش رفت کر دی۔ میں نے اتنی ہی بے صبری ہوں۔ تمہارے اور بھائی کے یہی حالات رہے نا، پہلے آپ تو وقت کی ٹرین کو پٹری سے اترتے دیر نہیں لگے گی۔ اچھا کیا مہنور نے تمہارے دل کی بات بھائی تک پہنچا دی، کم از کم بات تو کچھ آگے بڑھے گی۔ مہر نے بھی مہنور کا ہی ساتھ دیا تو میرال نے سر تھام کر وہیں بستر پر ڈھیر ہو گئی۔ تم دونوں کو اظہار کی پڑی ہے۔ ادھر میرا حلق یہ سوچ سوچ کر خشک ہوا جا رہا ہے کہ جب عباس کو میری پچھلی نیتوں اور کرتوتوں کا پتہ چلے گا تو وہ کیا کرے گا۔ میرال کا واقعی یہ سوچ سوچ کر
حال برا تھا۔ ہم تینوں کا راز ہے، فکر مت کرو، ہم میں سے کوئی بھی بھائی کو نہیں بتائے گا۔ انہیں کیسے پتہ چلے گا؟ چہرے پر ماسک لگائے کرسی پر بیٹھی مہر نے بڑے سکون سے کہا، ایک منٹ، تم لوگ کیا سمجھتی ہو میں وہ بدلے والی کہانی عباس سے چھپاؤں گی؟ بالکل نہیں۔ اگر تم لوگ ایسا سوچ رہی ہو تو یہ سراسر غلط فہمی ہے تمہاری۔ میں جھوٹ کی بنیاد پر کسی قسم کا رشتہ قائم نہیں کر سکتی۔ میرال نے تڑپ کر ان کے مشورے کو مسترد کر دیا۔ میرال، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ سب کچھ اس بے وقوف ماہنور کی وجہ سے ہوا ہے۔ نہ میں اس کی باتوں میں آتی، نہ ہی مجھے فرقان سے اتنا بڑا جھوٹ بولنا پڑتا۔ ارے جھوٹ کیا، میں نے تو سیدھی سیدھی تہمت لگا دی ان پر۔ مہر تو اپنی غلطی کا پہلے ہی سے بے حد پچھتاوا تھا۔ مجھے مزید کوسنے مت دو، پہلے ہی مکافات عمل ہو چکا ہے میرا۔ ماہنور کی مری مری سی آواز نکلی تو وہ دونوں چونک کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ احمد بھی تو یہی سمجھتا ہے کہ میں اس کی محبت میں وہ چٹھیاں لکھ لکھ کر ڈالا کرتی تھی اسے۔ انہیں لفظوں کے ہیر پھیر نے تو اس کے دل میں میرے لیے نرم جذبات جگائے، مگر وہ کیا جانے، سچ تو یہ ہے کہ ان لفظوں میں میرے کوئی جذبات تھے ہی نہیں، وہ بس صرف لفظ تھے۔ اسے کہتے ہیں جیسے کرنی ویسے بھرنی۔ مہر کے جلتے دل کو یک گونا طمانینت کا احساس ہوا، جس کی وجہ سے وہ دونوں اس ضمیر کی جنگ میں مبتلا ہوئی تھی، وہ بھی اب اس کھیل میں اس کی ہم جولی ہی تھی۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، جھوٹ چھپایا نہیں جا رہا اور سچ بتایا نہیں جا رہا، میرال نے آزردگی گھلے لہجے میں کہا تو ماہنور نے کانی آنکھ سے سہیلیوں کی مرجھائی ہوئی شکلیں دیکھی اور تمام تر ہمت مجتمع کرتے ہوئے بس اتنا بولی، میرے پاس ایک آئیڈیا۔ یہ الفاظ سننے کی دیر تھی، میرال اور مہر تکیے کو ہتھیار بنائے اس پر پل ہی پڑی، مگر اس بار ماہنور کے مشورے پر عمل کرنے کے سوا ان کے پاس کوئی اور راستہ بچا ہی نہیں تھا۔ شام کے سائے پھیل رہے تھے۔ احمد کب سے گاؤں کی حدود سے کچھ دور پرانے کنویں کے پاس ٹہلتا ماہنور کا منتظر تھا۔ وہ پیدل ہی مارچ کرتی گھر سے یہاں تک آئی تھی، اس لیے کافی وقت لگ گیا تھا۔ دیکھو میری قسمت، پہلی رومانٹک ملاقات اور وہ بھی اس کھنڈر میں۔ ہائے ربا، یہ وقت بھی آنا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اپنی بے بسی پر آہیں بھر رہی تھی۔ تقریباً 200 سال پرانا سوکھا گہرا کنواں بہت ہی خوفناک سا منظر پیش کر رہا تھا۔ ایسے میں ماہنور کو احمد کے ساتھ اپنی پہلی ملاقات رومانوی کم خوفناک زیادہ لگی۔ کچھ اندر بھی سچ کے باہر آ جانے کا خوف ہچکولے کھا رہا تھا۔ السلام علیکم۔ ماہنور کو اپنے قریب آ کر رکتے دیکھ کر احمد نے سلسلہ کلام شروع کیا۔ وعلیکم السلام۔ آپ سوچ رہے ہوں گے اتنی سنسان جگہ پر میں نے آپ کو ملنے کے لیے کیوں بلایا ہے، مگر یقین کریں گاؤں میں اور کوئی مناسب جگہ سوجھی ہی نہیں، اور پھر گھر پر تو بیجی ہی ملنے کی اجازت نہ دیتی، اس لیے مجبوراً یہاں بلانا پڑا۔ پھر آپ بھی منگنی سے پہلے ضرور ملنا چاہتے تھے، بس اسی لیے۔ تیز تیز بولتے ہوئے وہ یکدم ہی چپ ہو گئی۔ میرے لیے وہ ہر جگہ خوبصورت ہے جہاں آپ میرے ساتھ ہوں، وہ ہر پل ہنسی ہے جس میں آپ میرے قریب ہوں۔ ہمارا معاشرہ بے شک عشق سے ہی چلتا آ رہا ہے، مگر اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں عشق و عاشقی کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ عشق سچا ہو تو
غلط نہیں ہوتا مہنور، لیکن کچھ پابندیاں ہمارے مذہب نے بھی رکھی ہیں۔ بس ہماری دینی تعلیمات کی روشنی میں مجھے آپ کے ساتھ دوستی کرنا مناسب نہیں لگا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے ڈائریکٹ رشتہ بھجوا دیا، لیکن پھر بھی ایک بار آپ سے مل کر میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ شادی عام شادی نہیں ہوگی۔ کل جو رسم ہم نبھائیں گے اس کو میری سچی محبت پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گی۔ وہ محبت جو میں نے یونیورسٹی میں کئی سال آپ سے کی، لیکن اس کے بعد بھی کبھی آپ کو بتا نہیں سکا۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں آپ سے آپ کی ہر ایک معصوم ادا سے محبت کرتا ہوں۔ یہ محبت صرف آپ کی صورت دیکھ کر نہیں بلکہ آپ کے جذبات کو محسوس کر کے بھی وجود میں آئی ہے۔ نہ مٹنے کے لیے، تاعمر رہنے کے لیے۔ میں زندگی بھر آپ سے محبت کرتے رہنا چاہتا ہوں۔ وہ مسکراتا نظریں جھکائے بڑی شائستگی سے کہتا جا رہا تھا۔ مہنور کو اپنی قسمت پر رشک سا آیا۔ کیا تھی وہ بس ایک عام سی لڑکی، مگر خدا نے اس کی قسمت میں یہ خاص مرد لکھا تھا۔ اسے چاہنے والا اور چاہے جانے کا احساس تو دنیا کا سب سے خوبصورت ترین احساس ہوتا ہے۔ اب وہ جھک کر بیٹھا دونوں ہاتھوں سے مہنور کو گلاب کا پھول پیش کر رہا تھا، جو پہلے اس کی شرٹ کی سامنے والی جیب کی زینت بنا ہوا تھا۔ کیا آپ میری محبت کو قبول کریں گی؟ آنکھوں میں جذبوں کا ایک جہاں آباد کیے احمر پوچھ رہا تھا۔ سوچ لیجئے احمر، محبت میں بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ اگر کبھی میں نے کوئی غلطی کر دی تو وہ اسے آزمانے کو بولی تھی۔ محبت محبوب کی غلطیوں کو معاف کرنا جانتی ہے، اور جو معاف نہ کر سکے وہ محبت نہیں جنون کہلاتا ہے، جو اب برجستہ آیا تھا۔ آنکھوں میں جھلملاتی نمی کو ہونٹوں پر بکھری ہنسی نے پچھاڑ دیا تھا۔ مسکراتے ہوئے مہنور نے احمر کے ہاتھ سے پھول تھام لیا تو وہ اپنی پوزیشن میں لوٹا۔ آپ نے تو اپنی بات کہہ دی احمر، لیکن میرے لیے سب کچھ یوں آپ کے سامنے باقی سے کہہ دینا ممکن نہیں، اس لیے میں یہ لائی ہوں آپ کے لیے۔ اپنے پرس کی جیب سے خط ٹٹول کر نکالتے ہوئے مہنور نے احمر کو تھمایا۔ پوچھوں گا تو بالکل بھی نہیں کہ یہ ہے کیا؟ جانتا ہوں محبت نامہ ہے۔ وہ خط کو مٹھی میں بھینچ کر مسکرایا۔ اس کی آنکھوں میں جلتے دیپ مہنور کو واضح دکھائی دے رہے تھے۔ منگنی سے پہلے ایک بار ضرور پڑھ لیجئے گا، اور مجھے اب اجازت دیجیے، میں بہت دیر ہو گئی ہے۔ اللہ حافظ۔ یہ کہہ کر مہنور رکی نہیں تھی، اور اب پیچھے مڑ کر دیکھنے کی اس میں جرأت نہیں تھی۔ اب بس تقدیر اور انتظار کا سہارا تھا۔ کل رات کا انتظار، وہ رات جو ان تینوں کی زندگیوں میں تبدیلی لے کر آنے والی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ میرال سب سے نظر بچا کے دبے پاؤں عباس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ سامنے ہی بیڈ پر چت لیٹا خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اس کے سرہانے آ کھڑی ہوئی۔ نیند میں سنجیدہ سی طبیعت کے حامل عباس کے چہرے پر بچوں کی سی معصومیت بکھری ہوئی تھی۔ اس کا یہ نرم سا تاثر وہ ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی، ساتھ ہی بند مٹھیوں میں دبے اپنے راز پر گرفت اور بھی مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ میرال نے بند مٹھیوں کی جانب دیکھا اور کسی مناسب جگہ کی تلاش میں یہاں وہاں نظریں دوڑانے لگی۔ نگاہ عباس کے تکیے کی دوسری جانب رکھے موبائل پر ٹھہری تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے میرال بڑی احتیاط سے عباس کے اوپر جھکی تھی۔ ہاتھ میں تھاما اعتراف نامہ اس کے
موبائل کے نیچے ہی رکھنے والی تھی۔ ہڑبڑا کر عباس نے اس کی کلائی تھام کر اسے خود پر گراتے ہوئے بڑی مضبوطی سے اس کو اپنے مضبوط بازو میں جکڑ لیا۔ میرال کی خود اپنی ہی چیخ نکل گئی تھی۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ آدھی رات کو میرے کمرے میں آنے سے پہلے تم نے یہ بھی نہیں سوچا کہیں میں بھی تمہیں لٹیرا سمجھ کر اپنے پشاوری غصے سے نہ نواز دوں۔ نیند کھلتے ہی ہوش سنبھالتے عباس نے میرال کی موجودگی پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے شریر سا ہو کر فوری طور پر اپنی گرفت سے آزاد بھی کر دیا تھا۔ وہ بھی کرنٹ کھا کے 2 قدم دور جا کھڑی ہوئی، جبکہ عباس اب بیڈ پر اٹھ بیٹھا تھا۔ نیند میں ہی کسی کی موجودگی محسوس کر کے وہ فوراً حرکت میں آیا تھا۔ اس کے خیال میں شاید کوئی چور یا ڈاکو ہی تھا۔ وہ آدھی رات کو اپنے کمرے میں کسی نازک مزاج سی لڑکی کو تو کسی طور پر ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ سو تھوڑا سا چوکنا فطری سا عمل تھا۔ وہ میں دراصل میرال بری طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ شرمندگی حد کے سوا ہو رہی تھی۔ آیا وہ کیا سوچتا ہوگا اس کے بارے میں؟ بھلا وہ کیوں آدھی رات کو اس کے کمرے میں آئی تھی؟ یہ دینے آئی تھی۔ دائیں ہاتھ میں دبی سفید رنگ کا موڑا تڑا سا پیپر اس نے عباس کے سامنے کر دیا۔ شاید وہ براہ راست اتنی جرأت کبھی نہ کر پاتی، مگر اس وقت بات اس کے کردار پر تھی، اور کوئی بھی سچ انسان کی ناموس سے بڑا ہرگز نہیں ہوتا۔ عباس نے وہ نوٹ تو اس سے لے لیا تھا، مگر اسے اب تک معاملے کی نوعیت سمجھ نہیں آئی تھی۔ لیکن یہ ہے کیا؟ اس نے پوچھا۔ آپ خود پڑھ لیں۔ میرال میں ہمت نہیں تھی کہ خود اسے ساری بات بتا سکتی، اور ساتھ ہی یہ سب کچھ خود آ کر بتانے کا مقصد بھی بیاں کر پاتی۔ میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں، کہہ کر عباس نے کاغذ ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہوا میں اچھال دیے۔